صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ جب بھی انہیں کوئی پریشانی آتی تھی تو نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے، جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تو نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے، اگر کسی چیز کی شکایت ہوتی تو نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ آ گئے صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان ہو، یا رسول اللہ ہمارے لشکر میں پانی ختم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ پانی کی بہت قلت ہے، آقا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے پیاسے رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ جانور پیاس سے مر جائیں، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، آقا آپ ہی ہماری داد رسی فرمانے والے ہیں، آقا آپ ہی ہماری پریشانی کو دور کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ علی شیر خدا حاضر ہوتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا علی اس پہاڑی کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے اور وہ اپنے اونٹوں پر پانی کے مشکیزیں لاد کر کے لے جا رہا ہے، علی اس حبشی غلام کو میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ حضرات وہ علی شیر خدا ہے، صحابی ہیں۔ حضرات آج کا وہابی عقیدہ دیتا ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، جیسا کہ خلیل احمد امبیڈوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آؤ ذرا علی شیر خدا کا عقیدہ دیکھو، آؤ ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کرام کی شان دیکھو۔ حضرت علی شیر خدا جب جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کے اس پار جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ باقی ایک حبشی غلام جا رہا ہے اور اپنے ساتھ میں اونٹوں کو لے جا رہا ہے، اس کے اونٹوں پر پانی کے مشکیزیں لدے ہوئے ہیں۔ علی شیر خدا کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جیسا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ویسے ہی ایک حبشی جا رہا تھا اور اس کے اونٹوں پر پانی کے مشکیزیں لدے ہوئے تھے۔ علی شیر خدا کہتے ہیں کہ جیسا آقا نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ میرے آقا ہر چیز کے جاننے والے ہیں، چھپے کے جاننے والے میرے آقا ہیں، ظاہر کے جاننے والے میرے آقا ہیں، ظاہر کے جاننے والے میرے آقا ہیں، باطن کے جاننے والے میرے آقا ہیں۔ میرے آقا نے جیسا فرمایا علی شیر خدا کہتے ہیں ویسا ہی ہوا۔ حبشی غلام کو علی شیر خدا نے روکا، فرمایا کہاں سے آ رہا ہے؟ غلام فلا جگہ سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ بولا فلا جگہ جا رہا ہوں۔ علی شیر خدا نے فرمایا اچھا یہ بتا تو کب تک اپنے مالک کے پاس پہنچے گا؟ اس نے کہا کہ 2 دن پہلے چلا ہوں یہ پانی لے کر کے اور ابھی 1 دن اور لگ جائے گا، کل میں اسی وقت اپنے مالک کے پاس پہنچوں گا۔ علی شیر خدا نے کہا اپنے مالک کے پاس میں بعد میں چلنا، پہلے ہمارے آقا کی بارگاہ میں چل۔ اس نے کہا تمہارے آقا کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا کو نہیں جانتا، والضحیٰ کے چہرے والے میرے آقا ہیں، واللیل اذا سجا کی زلفوں والے میرے آقا ہیں، الم نشرح لک صدرک کے عظیم سینے والے میرے آقا ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کا سفر طے کرنے والے ہمارے آقا ہیں۔ ہمارے آقا کو نہیں جانتا، ہمارے آقا وہ ہیں جنہیں شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں بدر الدجا کہا جاتا ہے، جنہیں مالک و مختار کہا جاتا ہے، جنہیں دائی حلیمہ کا نور نظر کہا جاتا ہے، جنہیں آمنہ کا لخت جگر کہا جاتا ہے، جنہیں عبداللہ کا نور نظر کہا جاتا ہے، جنہیں عبد المطلب کی آنکھوں کا تارا کہا جاتا ہے۔ ارے ہمارے آقا وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سارے عالم کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، تو ہمارے آقا کو نہیں جانتا؟ اس نے کہا میں صرف اپنے آقا کو جانتا ہوں۔ علی شیر خدا نے اس کا کاندھا پکڑا اور فرمایا چل ہمارے آقا کی بارگاہ میں۔ وہ بہت آوازیں لگاتا رہا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن اس کی مدد کو کون آئے؟ جسے علی پکڑ لے اسے کون چھڑا سکتا ہے؟ علی شیر خدا اس کو آقا کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں۔ جب وہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، جب میرے آقا کے نورانی چہرے کو دیکھا، جب میرے آقا کے وہ ضحیٰ والے چہرے کو دیکھا تو شاعر نے پکار کر کے کہا روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے،
चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। हजरात हबशी गुलाम ने जब मेरे आका के चेहरा अनवर का दीदार किया, सोच में पड़ गया ये कौन है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज करता है, आप कौन हैं? फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। हजरात जब उसने इतना सुना, कहा मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया गया है? आका ने फरमाया, मेरे सहाबा आ जाओ, इसके मशकीजे का मुंह खोलो। सहाबा ने उसके एक मशकीजे का मुंह खोला, मेरे आका ने उस पर अपना दस्ते मुबारक रख दिया। हजरात मेरे आका का दस्ते मुबारक रखना था। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा आ जाओ और अपनी हाजत के मुताबिक पानी भर करके ले जाओ। सहाबा ने पानी भर लिया। भरने के बाद में सहाबा के पास में जो बर्तन थे, सबने अपनी प्यास बुझाई, अपने जानवरों की प्यास बुझाई और उसके बाद अपने बर्तनों में भी भर लिया। वो हबशी गुलाम देख रहा है कि ये कौन है जिन्होंने अपना दस्ते मुबारक पानी के मशकीजे के मुंह पर लगा दिया है। सहाबाए किराम बयान करते हैं और बुखारी शरीफ की भी हदीस पाक है कि मेरे आका की अंगुश्ते मुबारक की घाइयों से पानी के चश्मे निकल रहे थे। बरेली का इमाम पुकार के कहता है कि दो उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। और एक जगह मेरा इमाम पुकार के कहता है, नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहे, नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, तुम्हारी हाजत पूरी हो गई? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने हबशी गुलाम से इरशाद फरमाया, देख ले तेरे पानी में से कुछ भी कम नहीं हुआ है, हमने अपने रब के फजल से लिया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को हबशी गुलाम देख रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुमने इससे पानी लिया है, अब तुम इसको खाने के लिए रोटियां दो। तमाम सहाबाए किराम अपने अपने खेमे में चले जाते हैं और एक थैला भर करके रोटियों का लेकर के आते हैं। हजरात अब वो हबशी गुलाम को दे दिया जाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तू हमारे तरफ से ये खाना लेकर के चला जा। अल्लाह अकबर। हबशी गुलाम तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, तेरे उस टुकड़ों पे कुर्बान जाऊं जो तुझे अता किए गए हैं। वो टुकड़े कितने मुबारक टुकड़े होंगे रोटी के, जिनमें अबू बकर सिद्दीक के टुकड़े होंगे, जिसमें उमर फारूक आजम के घर की रोटी के टुकड़े होंगे, जिसमें उस्मान गनी की रोटी के टुकड़े होंगे, जिसमें मौला अली शेर खुदा की रोटी के टुकड़े होंगे। उन टुकड़ों पे कुर्बान जाऊं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, मेरे आला हजरत ने पुकार करके कहा, टुकड़ों से तो यहाँ के पले रुख किधर करें। हजराते गिरामी मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ले जाइए हम तुझे अपनी तरफ से अता कर रहे हैं। अब हबशी गुलाम का कहना सुनो। हबशी गुलाम ने अर्ज किया, आका अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अच्छा मांग ले, क्या मांगना चाहता है? उसने कहा, आका मैं दुनिया का सवाल नहीं करूंगा, मैं मालो जर का सवाल नहीं करूंगा, मैं सीमो जर का सवाल नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, फिर मांग ले, क्या चाहता है? उसने कहा, आका आप मुझसे राजी हो जाइए, बस मैं ये चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, मैं तुझसे राजी हूँ। उसने कहा, आका आप मुझसे राजी हैं? फरमाया, हाँ मैं तुझसे राजी हूँ, कलमा शरीफ पढ़ ले। उसने कलमा शरीफ पढ़ा। कलमा शरीफ पढ़ने के बाद में आका ने फरमाया, कुछ और मांगना चाहता है? उसने कहा, आका एक मेरी ख्वाहिश है। आका ने फरमाया, क्या तेरी ख्वाहिश है? उसने कहा, हुजूर मैं काला हूँ, मुझे गोरा बना दीजिए, मैं सिया हूँ, मुझे सफेद कर दीजिए। हजराते गिरामी इस पर मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जैसा बना दिया है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह तीसरे पारे में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा। वो अल्लाह है जो तुम्हारी सूरतें तुम्हारे माओ के पेटों में बनाता है, जिसे जैसा चाहता है। मेरे रब ने जिसे गोरा बना दिया उसे कोई काला नहीं कर सकता, जिसे मेरे रब ने काला बना दिया उसे कोई कितनी भी क्रीमें लगा ले गोरा नहीं हो सकता। मेरा रब फरमाता है, वो अल्लाह है जो तुम्हारी सूरतें तुम्हारे माओ के पेटों में बनाता है, जैसी चाहता है। अल्लाह ने जिसको जैसा बना दिया वो वैसा ही रहेगा। मगर कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा की शान पर, कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा के इख्तियार और तसर्रुफ पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम खजानों की चाबियां अपने महबूब को अता फरमा दी हैं।
ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نظام عالم کا تصرف اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے. محبوب چاہے تو ڈوبا ہوا سورج بلا لے, محبوب چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, محبوب چاہے تو سورج کو عصر کے وقت پہ لا کر کے رکھ دیں, محبوب چاہے میرے آقا چاہیں تو حضرت جابر کے دونوں مردہ بچے زندہ ہو جائیں. میرے آقا کو اللہ نے تصرف و اختیار دیا ہے کہ محبوب قانون تو میرا ہے لیکن تو جیسا چاہے ویسا چلا لے. حضرات گرامی, میرے آقا سے حبشی غلام نے عرض کیا آقا میں کالا ہوں مجھے گورا بنا دیجئے, میں سیاہ ہوں مجھے سفید کر دیجئے. تب میرے آقا نے اسے اپنی چادر رحمت کے نیچے چھپایا اور آقا نے ارشاد فرمایا حبشی میری چادر کے نیچے آ جا. جب حبشی غلام چادر کے نیچے آتا ہے اسے میرے آقا نے سینے سے لگا لیا. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب اس حبشی غلام کو چادر سے نکالا جاتا ہے تو جب چادر کے اندر گیا تھا تب تو کالا تھا اور جب چادر سے نکلا ہے تو وہ گورا نظر آ رہا ہے, نور ہی نور نظر آ رہا ہے. اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. میرے اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. حضرات میرے آقا نے جب چادر رحمت کے نیچے سے نکالا تو حبشی غلام اب کالا نہیں ہے بلکہ گورا نظر آ رہا ہے. حضرات صحابہ کرام نے دیکھا, اس کے ایمان لانے پر اسے مبارکباد دی. اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جا جا. اب وہ چلنے لگا تو چل کر کے جب اپنے آقا کی طرف جا رہا تھا وقت زیادہ ہو گیا تھا, ٹائم زیادہ ہو گیا تھا. مقررہ وقت پر جو اپنے آقا کے پاس پہنچتا تھا اس بار جب وہ اپنے آقا کے پاس میں نہیں پہنچا تو کیا ہوتا ہے, اس کا آقا چند آدمیوں کو لے کر کے اس غلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا. جب اس کی نظر اونٹوں پر پڑی, جب اس کی نظر مشکیزوں پر پڑی, اس نے دیکھا کہ یہ اونٹ تو میرے ہیں, یہ مشکیزیں تو میرے ہیں لیکن یہ غلام میرا نہیں ہے. اس نے حبشی غلام کے پاس میں آ کر کے کہا شاید اس نے جو ہے ہمارے غلام کو مار دیا ہے اور ان اونٹوں پر اور مشکیزوں پر قبضہ کر لیا ہے. وہ لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑے. اس غلام نے بلند آواز سے کہا ٹھہر جاؤ, اپنی جگہ ٹھہر جاؤ, میں تمہارا ہی غلام ہوں. حضرات اس کے آقا نے کہا ہمارا غلام تو کالا تھا تو تو گورا ہے, ہمارا غلام حبشی تھا تو تو رومی لگ رہا ہے, ہمارے غلام کی ناک موٹی تھی تیری ناک تو تلوار کی طرح, تلوار کی نوک کی طرح ہے. اے شخص بتا تو صحیح تو کون ہے, ہمارا غلام کالا تھا تو گورا ہے, ہمارا غلام سیاہ تھا تو سفید ہے. ارے بتا یہ تیرا چہرہ ایسا نور والا کہاں سے ہو گیا؟ اس نے کہا جب میں پانی لے کر کے آ رہا تھا تو راستے میں مجھے نور والے ملے. کہا کون نور والے؟ کہا وہی جنہیں مدینے کا تاجدار کہا جاتا ہے, وہی جنہیں امت کا غمخوار کہا جاتا ہے, وہی جنہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں جب ان کے پاس میں پہنچا ان کے پاس میں توحید کی ایک نہر تھی جس میں وہ لوگوں کو غوطہ لگا کر کے کسی کو ابو بکر صدیق بنا رہے تھے, کسی کو فاروق اعظم بنا رہے تھے, اسی نہر میں غوطہ لگا کر کے کسی کو حضرت عثمان غنی بنا رہے تھے, کسی کو مولا علی شجاعت کا پیکر بنا رہے تھے, کسی کو بلال حبشی بنا رہے تھے. کہا اسی نہر میں میں بھی غوطہ لگا کر کے آیا ہوں اور اس نور سے, اس نور کی بارگاہ سے میں بھی وابستہ ہو کر کے آیا ہوں اور اس نور سے جب میں وابستہ ہوا ہوں اس نے مجھے بھی نور والا بنا دیا ہے, اس نے مجھے بھی روشن بنا دیا ہے. بریلی کا ایمان پکار کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے.